الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مغير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الصلاة على محمد وعلى ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک نور اور دوسرے وہ کتاب جو واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، روشن ہے اور اشکار ہے۔ عزیزان محترم، یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کا ہر اس انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے جو علم چاہتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ معرفت چاہتا ہے، اور معرفت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں چاہتا ہے کہ یہ سارے مراحل بغیر کتاب کے حل نہیں ہو سکتے اور کتاب بغیر نور کے نہیں پڑھی جا سکتی، اور انہی کو پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت کی لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ اہل بیت کتاب الہی کو پڑھنے کے لیے نور کا بھی عنوان رکھتے ہیں، اور کتاب الہی کی توضیح و تفسیر کے لیے معلم کتاب کا بھی عنوان رکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، ادنا سے ادنا مصنف کی لکھی ہوئی ہو، لیکن اسے پڑھنے کے لیے بھی ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استاد معلم اور دوسرے نور۔ کوئی بھی کتاب نہ بغیر استاد کے پڑھی جا سکتی ہے جس کا تعلق علم سے، چنانچہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ٹیچر سے جا کے کتاب کو پڑھ سکے، یعنی صرف لائبریریوں میں پہنچ کر کتاب کے مطالعے سے کوئی علم نہیں حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ کتاب بغیر استاد کے علم کے حصول کا ذریعہ نہیں قرار پاتی۔ کتاب ہے تو اس کے لیے معلم کتاب کا بھی ہونا ضروری، اور کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کا بھی ہونا ضروری۔
آپ کتنی ہی بڑی کتاب اور کتنی ہی قیمتی کتاب کیوں نہ خرید کے لائیں، لیکن اگر چراغ بجھا دیا جائے، لائٹ آف کر دی جائے، اندھیرے میں آپ سے کہا جائے پڑھنے کے لیے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو روشنی کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن دوہری روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وہ روشنی جو چراغ میں ہو اور دوسری وہ روشنی جو آنکھوں میں ہو۔ اگر آپ چراغ جلا کے کتاب پڑھ رہے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کتاب کسی ایسے شخص کی ہاتھوں میں دے دی جائے جو نابینا ہے، اندھا ہے، تو چراغ جلتا رہے گا، اس کے باوجود وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک معمولی سی کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی دوہرے نور کی ضرورت ہے، ایک وہ نور کہ جو چراغ میں ہو اور دوسرا وہ نور جو نگاہوں میں ہو۔ تو عزیزو، جب انسان کی لکھی ہوئی کتاب دوہرے نور کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی تو اللہ کی لکھی ہوئی کتاب بغیر دوہرے نور کی کیسے پڑھی جائے گی؟ لہذا پروردگار عالم کی طرف سے نور بھی بھیجا گیا اور پیغمبر نے اسی کی توضیح میں کہا انا وعلی من نور واحد، اس نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے پر محمد۔ آج کی یہ عظیم الشان تاریخ جسے مکتب اہل بیت میں عید کا عنوان حاصل ہے۔ عزیزان محترم، میں اس روز سعید کے سلسلے میں، اس عید عظیم کے سلسلے میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت اس عید کے حقیقی وارث سرکار بقیت اللہ الاعظم ولی عصر حضرت امام زمانہ اجلہ تعالی فرج الشریف کے بارگاہ میں اور اس کے بعد پھر اس عید کی مبارکباد اور اس عید کی تہنیت امام کے نائبین برحق علماء اور مراجع کی خدمت میں، خاص طور پر رہبر انقلاب کی خدمت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دوستداران اہل بیت کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اور عزیزان محترم، یہ عید خاص دوستداران اہل بیت کی عید ہے، یعنی دوسرے مسلمان اس عید میں ہمارے حصہ دار نہیں ہیں۔ جس طرح عید غدیر صرف اور صرف دوستداران علی کی اور شیعان آل محمد کی عید ہے، اسی صورت سے آج کی یہ عید بھی صرف اور صرف دوستداران اہل بیت کی عید ہے۔ اگرچہ بہت سے ذہنوں میں اس عید کا کانسیپٹ پورے طور پہ واضح اور کلیئر نہیں ہے، بہت سے لوگ آج کے دن کے عید ہونے کے سلسلے میں ناواقفیت یا غفلت میں مبتلا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا خاص کلچر ہے ہندوستان پاکستان کا کہ جو آج خوشی منائی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق، اس کا مذہب تشیع سے کیا تعلق؟ تو عزیزان محترم، اس سلسلے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے آپ اس عید کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکیں۔ اس عید کے 3 عنوان ہیں۔ سب سے پہلا عنوان جو اس عید کو واقعاً عظیم الشان عید قرار دیتا ہے، وہ وہی پہلو ہے جس کی طرف کل کی گفتگو میں نے اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ جب ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جامع شہادت نوش فرما کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد فرائض امامت منتقل ہوئے ہمارے موجودہ امام کی طرف، اور 8 ربیع الاول امام
یازدہم کی شہادت کی تاریخ ہے. 9 ربیع الاول یہ پہلا دن ہے ہمارے امام زمانہ کی عملی طور پر امامت کے فرائض انجام دینے کا. آج کا دن، آج کی تاریخ امام بحیثیت امام کے، جو انہوں نے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اس کا یہ پہلا دن ہے. اور عزیزان محترم، اس دن کی عظمت اس اعتبار سے کہ آج امام کی امامت کا پہلا دن ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ پوری تاریخ اسلام میں اس طرح کے مواقع کو اہمیت دی گئی ہے جو کلید ساز ہیں، جو کی رول ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ 17 ربیع الاول پیغمبر ختمی مرتبت کی ولادت باسعادت کی تاریخ اسلام کی عظیم عید ہے یا نہیں ہے؟ کون اس دن کے عید ہونے سے انکار کر سکتا ہے؟ اسے اتنی عظیم عید ہونے کا شرف کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں اس دن میں. وہ ذات اس دنیا میں آئی ہے جس کے وجود سے حق کا بول بالا ہوا ہے، جس نے باطل کا قلع کما کیا ہے، جس نے پوری کائنات میں اسلام کی روشنی پھیلائی ہے، جس نے قیامت تک نہ بجھنے والے ہدایت کے چراغ کو روشن کیا. تو ایک بنیادی حیثیت اس تاریخ کی ہے، لہذا وہ عید کا دن ہے. اور عزیزان محترم، خود پروردگار عالم نے اس دن کی عظمت کو غیر معمولی واقعات کے ذریعے سے ظاہر کیا. چنانچہ پیغمبر تشریف لائے، پیغمبر کے تشریف لانے کے بعد اس اہم ترین واقعے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو دنیا میں کتنی تبدیلیاں واقع ہوئی، تاکہ کسرا کے 11 کنگورے ٹوٹ کے گر پڑے. آتش کدے فارس جس کی آگ صدیوں سے روشن تھی وہ گل ہو گیا. دریائے ساوا جو جاری تھا خشک ہو گیا. دریائے سماوا جو خشک پڑا تھا جاری ہو گیا. بے شمار واقعات فوق العادہ دنیا میں رونما ہوئے. اس کے ذریعے سے پیغمبر کی ولادت کی عظمت اور اہمیت کی طرف متوجہ کیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں، یعنی 17 ربیع الاول کی تاریخ میں، ابلیس بلند آواز سے چیخیں مار مار کے رویا ہے. چند مواقع ملتے ہیں کہ جب ابلیس رویا ہے. ان میں ایک اہم تاریخ پیغمبر کی ولادت باسعادت کی. اس دن بھی ابلیس چیخ کے اور فریاد کر کے رویا ہے. اور اس کے بعد جب ابلیس چیخ کے اور فریاد کر کے رویا ہے بلند آواز سے، وہ 18 ذی الحجۃ الحرام غدیر کی عید کی تاریخ، عید غدیر، جس دن مولا کو ولایت کا منصب عطا ہوا ہے، اس دن بھی. اور عزیزان محترم، ابلیس جس دن چیخ کے روئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن اہل باطل کے لیے سوگ کا دن ہے. یہ دن اہل شر کے لیے غم کا دن ہے. یہ دن اہل کذب و ریا کے لیے سوگ کا دن ہے. تو جب یہ دن اہل باطل کے لیے، اہل کفر و نفاق کے لیے سوگ کا دن ہوگا تو اہل ایمان کے لیے عید کا دن نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمام جو حساس مواقع ہیں، جو اہم تاریخیں ہیں، جو کسی عظیم شخصیت کی ولادت کی تاریخ ہو یا اسے منصب نبوت و رسالت و امامت ملنے کی تاریخ ہو، یہ اہم مانی جاتی ہے. ان کو یوم اللہ قرار دیا گیا ہے. چنانچہ آج یوں تو تمام ائمہ یہ کے بعد دیگر جن تک منصب امامت منتقل ہوا ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن آج کا دن خاص طور پہ کیوں؟ اس لیے کہ اب امامت آخری مرحلے میں پہنچی ہے اور اب وہ منزل آ گئی ہے کہ اسلام کے وہ سارے کے سارے وعدے جو اب تک پورے نہیں ہوئے پورے ہوں. اس میں دین اسلام کے غلبہ حاصل کرنے کا بھی وعدہ ہے. اور اسی صورت سے پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے ظلم کے نیست و نابود ہونے کا وعدہ ہے. نظام عدل و انصاف جو اب تک نہیں قائم ہو چکا ہے اس کے قیام کا وعدہ ہے.
تو کتنے بڑے بڑے وعدوں کی تکمیل آج کی تاریخ سے وابستہ ہے. توجہ.